کہ اتنا عظیم تحفہ ہمارے پاس موجود ہے، ہدایت نامہ موجود ہے، لیکن ہم اس کو پڑھتے نہیں، سمجھتے نہیں، اس کے مطابق عمل کرتے نہیں، اور دوسرے لوگوں کی تہذیب سے متاثر ہو کر اس طرح ڈھلنے کی کوشش کرتے ہیں جیسے غیر ہے۔ اس کی مثال بالکل اسی طرح ہے کہ ایک فقیر، ایک غریب آدمی اپنا پیالہ لے کر، کشکول لے کر لوگوں میں بھیک مانگتا پھرتا ہے، حالانکہ اس کے پیالے میں ایک قیمتی ہیرا پڑا ہوا ہے، لیکن وہ اس کو صرف ایک کانچ کا ٹکڑا سمجھتا ہے، شیشے کا ٹکڑا سمجھتا ہے، وہ اس کی قیمت نہیں پہچان رہا کہ یہ کیا چیز ہے، اور لوگوں سے بھیک مانگتا پھر رہا ہے۔ جیسا بھی حضرت مولانا مثال دے رہے تیلی کے بارے میں، تو ایک قیمتی ہیرا اس پیالے میں موجود ہے، لیکن اس کو اس کی قیمت معلوم نہیں، اور پیسہ 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 دنیا سے بھیک مانگ رہا ہے۔ بالکل اسی طرح ہمارے پاس ایک قیمتی تحفہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ہدایت نامہ موجود ہے، لیکن ہم اس سے ہدایت اخذ نہیں کرتے، ہدایت نہیں لیتے، اور دوسری قوموں کی تہذیب سے متاثر ہو کر ان کے رنگ میں رنگنے کی کوشش کرتے۔ اس لیے اچھی طرح یاد رکھ لینا کہ قرآن مقدس نے جو ہدایات دی ہیں، جس کو ہم دین کہتے ہیں، یہ دین ہی اس سوال کا جواب ہے کہ کس طرح رہنا، کیسے زندگی گزارنی، کن چیزوں سے احتیاط برتنی، یہ قرآن بتائے۔ اور قرآن حکیم نے جو ہدایات پھیلائی ہیں، ظاہر بات ہے اس کو سمجھنے کے لیے اور سمیٹنے کے لیے ایک مجلس، دو مجلس کافی نہیں ہے، 20 سال تک ان کو پھیلایا جائے تو بھی وہ پوری نہیں ہوتی، 20 سال تک۔ آپ کو تعجب ہوگا، بیچ میں ایک لطیف آپ کو سناؤں۔ اسلامی تاریخ میں ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، امام رازی علیہ الرحمہ کے نام سے۔ انہوں نے ایک تفسیر لکھی ہے، تفسیر کبیر کے نام سے۔ وہ کیوں لکھی اور کیا سبب ہوا؟ تفسیر کبیر کے شروع میں ہی حضرت نے لکھا ہے، امام رازی علیہ الرحمہ نے، کہ ایک مجلس میں میں نے یوں کہہ دیا تھا کہ سورہ فاتحہ میں، جس کی چند آیتیں میں نے آپ کو پڑھ کر سنائی ہیں، امام رازی نے کسی مجلس میں بھی فرما دیا کہ سورہ فاتحہ میں 10,000 مسائل ہیں، 10,000 مسائل ہیں، یوں فرما دیا۔ تو ہر زمانے میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، کچھ لوگوں نے بعد میں تبصرہ کیا کہ لمبی لمبی چھوڑ کر چلے گئے، لمبی لمبی پھینک کر گئے، سورہ فاتحہ میں تو 10,000 حروف نہیں ہے، تو 10,000 مسائل کہاں سے آ جائیں؟ ہے بھی صحیح بات، کل چھوٹی چھوٹی 7 آیتیں ہیں، اور وہ فرما رہے ہیں کہ سورہ فاتحہ میں، سورہ الحمد شریف میں 10,000 مسئلے ہیں۔ تو لوگوں نے بعد میں کہا 10,000 حروف نہیں ہے، یہ 10,000 مسائل کہاں سے پیدا ہو گئے؟ یہ بات منتقل ہوتے ہوتے امام رازی علیہ الرحمہ تک بھی پہنچی، تو حضرت نے تفسیر کبیر لکھنی شروع کی، اور صرف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، جس کو تعوذ کہتے ہیں، صرف تعوذ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے ہی انہوں نے 10,000 سے زائد مسائل کا استنباط کیا۔ صرف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، جس کو ہم سینکڑوں مرتبہ پڑھتے ہیں اور پوری طرح ترجمہ بھی معلوم نہیں ہے، صرف اس سے ہی انہوں نے 10,000 سے زائد مسائل کا استنباط کیا۔ تو یہ کہ اعوذ باللہ میں اتنے سارے مسئلے ہیں، تو ابھی تو بسم اللہ بھی پڑھ لی، بسم اللہ میں 10,000 نکلیں گے، پھر سورہ فاتحہ، پھر سورہ بقرہ، 114 سورتیں ہیں، کتنے مسائل ہوں گے؟ اور یہ تو ایک عالم کی نگاہ تھی، ایک عالم کی تحقیق تھی۔ اگر دنیا کے سب بڑے بڑے علماء جم کر بیٹھے اور پھر غور فکر کریں، نہ جانے کتنے ہزار اور مسائل نکلے۔ تو ایسا قیمتی تحفہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، اس پوری قرآن کی جو ہدایات پھیلی ہوئی ہے، جس کو ہم دین کہتے ہیں، اگر اس کا خلاصہ نکالنا چاہیں، نچوڑ نکالنا چاہیں، تو ایک لفظ میں صرف اتنا سا ہے، اچھی طرح یاد رکھتے ہیں۔ سورہ فاتحہ سے شروع کرو اور ناس پر ختم کرو، پورے دین کا خلاصہ ایک لفظ میں، انصاف قائم کرنا، عدل کرنا، انصاف کرنا، عدل کرنا، اور آسان کرو۔ عدل اور انصاف کا مطلب یہ ہوتا ہے ہر حق والے کا حق پورا پورا دے دے، کسی کا کوئی حق مارا نہ جائے۔
اب اللہ کا بھی حق ہوتا ہے، مخلوق کے بھی حقوق ہوتے ہیں، مخلوق میں ماں باپ کے بھی حقوق ہوتے ہیں، اولاد کے بھی حقوق ہوتے ہیں، بڑوں کے بھی حقوق ہیں، چھوٹوں کے بھی حقوق ہیں، مسلمانوں کے بھی حقوق ہیں، غیر مسلمانوں کے بھی حقوق ہیں، جانداروں کے بھی حقوق ہیں، بلکہ غیر جاندار جو چیزیں ان کے بھی کچھ حق ہمارے ذمہ ہیں، جیسے راستہ ہوتا ہے، مسجد ہوتی ہے، یہ غیر جاندار چیزیں، سب کا حق پورا پورا ادا کرنا یہ دین کہلاتا ہے، یہ قرآن کہلاتا ہے۔ ایک لفظ میں پورا قرآن کی ہدایت ہے، ان اللہ یأمر بالعدل، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى۔ حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی عظمت کی وجہ سے اس کو خطبے میں شامل کیا۔ ہماری یہ جو جمعہ پڑھانے والے علماء ہیں ہر جمعے کو اس آیت کو پڑھتے ہیں، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر۔ اور جب عید پہنچے جو امام صاحب خطیب صاحب تو تب بھی سمجھ جاؤ بڑی اینڈ آگ لگے، وَلَذِكْرُ اللَّهِ تَعَالَىٰ أَعْلَىٰ وَأَوْلَىٰ، گھٹ سمجھ جاؤ ہو پورا وقت پہلے کہا کہی والے اللہ جانے کہا دوں، لیکن اتنے کو تہم سمجھ میں آ جائے اب ختم ہو جائے۔ یہ جو آیت خطبے میں شامل کی ہے یہ حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے شامل کی اس آیت کریمہ کی عظمت کی وجہ سے۔ اس میں ایک ہی لفظ ایسا العدل جو پورا قرآن کا خلاصہ، پورا دین کا نچوڑ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے انصاف کرنے کا، عدل قائم کرنے کا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جب قرآن کا یا کتاب کا تذکرہ اپنی قرآن عزیز میں کیا ہے اس کے ساتھ میزان کا تذکرہ آتا ہے ساتھ ساتھ۔ مثلا سورہ حدید میں ہے لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان، والمیزان کا لفظ آ رہا ہے، کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا موٹا سا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو بھیجا معجزات دے کر، دلائل دے کر، اور ان پر اللہ تعالیٰ نے کتاب نازل کی اور کتاب کے ساتھ ترازو بھی دی۔ قرآن اتر رہا ہے، کتاب اتر رہی ہے، اس کے ساتھ ترازو کا کیا جوڑ ہے؟ یہ اشارہ ہے، یہ بتلانا مقصد ہے کہ قرآن یا کوئی بھی آسمانی کتاب جو دی جا رہی ہے اس کے ذریعے اسی طرح حقوق کی ادائیگی کرنی ہے اور انصاف قائم کرنا ہے جیسے دنیا کی اور چیزوں میں ترازو کے ذریعے انصاف قائم کرنا۔ اور انصاف کس کو کہتے ہیں؟ ترازو کا یہ کانٹا بالکل سیدھا رہے، نہ ادھر جھکے نہ ادھر جھکے، بالکل بیچ میں رہے تو انصاف برابر توڑ کے آپ دے رہے۔ اگر کانٹا ادھر ادھر جھکتا تو آپ کہتے ہیں ڈنڈی مار رہا ہے، چوری کر رہا ہے، خیانت کر رہا ہے۔ ایسے ہی ہر حق والے کا حق پورا پورا دینا، یہ ڈنڈی بالکل، یہ کانٹا بالکل سیدھا ہے، آپ کا دین درست ہے۔ اور اگر آپ نے کسی کا حق مارا ہے تو پھر آپ خائن ہیں، دین پر عمل نہیں کر رہے، قرآن پر عمل نہیں کر رہے۔ اس کی ایک مثال دوں، واقعہ تو بہت لمبا ہے، مختصر سے عرض کروں کہ 3 صحابہ کرام اکٹھے ہوئے اور انہوں نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رات کا معمول کیا ہے، آپ رات میں کتنی عبادت کرتے ہیں، کتنی دیر آرام فرماتے ہیں، تہجد میں کتنا وقت لگتا ہے، یہ جاننے کی انہوں نے کوشش کی۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ معلومات گھر سے ملے گی، باہر سے نہیں، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات گھر میں گزارتے ہیں اور دن صحابہ کے بیچ میں گزرتا ہے۔ تو دن کے بارے میں تو صحابہ کو معلوم ہے کہ فجر پڑھاتے ہیں، فجر کے بعد بیٹھے رہتے ہیں، صحابہ سے بات چیت کرتے ہیں، پھر فلاں مشغولیت، وہ تو علم میں ہے، لیکن رات میں کیا کیا عمل حضور کرتے ہیں، کتنی دیر آرام فرماتے ہیں، کتنی دیر عبادت میں رہتے ہیں، یہ جانکاری گھر سے ملے۔ اور ان 3 صحابہ میں حضرت علی بھی ہیں، حضرت عبداللہ بن رواحہ بھی ہیں، حضرت عثمان بن مظعون ہیں، یہ 3 بڑے صحابی ہیں۔ انہوں نے چاہا کہ اب گھر میں جا کر حضور کی نجی زندگی، رات کی زندگی کے بارے میں معلومات حاصل کریں۔ چلے گئے، انہوں نے جا کے معلومات کی، وہاں سے جو جواب ملا وہ ان کے ذہن کے مطابق نہیں ملا۔ انہوں نے یہ سوچ رکھا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو پوری رات جاگتے ہوں گے اور بڑی محنتیں کرتے ہوں گے، اس لیے کہ جنت تو بہت مہنگا سودا ہے، نہ جانے کیسی کیسی مشقتیں حضور برداشت کرتے ہوں گے، یہ ان کا ذہن تھا۔ اور گھر میں سے جواب ملا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کا ایک حصہ آرام بھی فرماتے ہیں، ایک حصے میں تہجد بھی پڑھتے ہیں،
اگر تھکان ہوتی ہے تو چند رکعت پڑھ کے پھر آرام فرما لیتے ہیں. ایسا جواب مل رہا ہے. اور سوچ کر یہ گئے تھے کہ حضور پوری رات جاگتے ہوں گے. جب جواب ان کے ذہن کے مطابق نہیں ملا تو کیا کہہ رہے ہیں؟ اَيْنَ نَحْنُ مِنَ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے اس جواب کو بہت مختصر سمجھا اور حضور کی اس عبادت کو قلیل سمجھا, تھوڑا سمجھا, اور پھر یوں کہہ رہے ہیں لیکن ہمارا حضور سے کیا مقابلہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بھی عبادت نہ کرے ان کے لیے تو جنت پھر بھی واجب ہے. لہٰذا ہمیں تو اور زیادہ محنت کرنی چاہیے. وہ ہمارا بیڑا پار نہیں ہوگا اتنے کام سے جتنا حضور کر رہے ہیں. ہمیں تو اور زیادہ محنت کرنی چاہیے. پھر ان تینوں میں سے ہر ایک نے اپنا اپنا عزم, اپنا ارادہ ظاہر کیا. ایک نے کہا اب میری زندگی میں جتنی رات آئیں گی, جب تک میں زندہ رہوں گا, جتنی راتیں میری زندگی میں آئیں گی تمام راتوں میں جاگ کر عبادت کروں گا, کبھی نہیں سوؤں گا. ایک نے یہ طے کیا. اور دوسرے نے یہ طے کیا اب میری زندگی میں جتنے دن آئیں گے, 1000 دن آئے 2000 دن آئے, جتنے بھی دن آئیں گے تمام دنوں میں روزہ رکھوں گا, کبھی بے روزہ نہیں ہوں. عبادت کا شوق جاگ رہا ہوں. اور تیسرے صحابی حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ نے کہا میں نکاح نہیں کروں گا, میں شادی ہی نہیں کروں گا. سارا جھمیلا تو نکاح سے ہوتا ہے. بیوی آ گئی, اب اس کے لیے مکان بھی چاہیے, پھر بچے پیدا ہو گئے, ان کا خرچہ چاہیے, کمانا پڑتا ہے. میں بالکل فارغ رہوں گا تاکہ ہر وقت اللہ کی عبادت کروں. دیکھنے میں یہ فیصلے بڑے اچھے لگ رہے, پوری رات عبادت کرے گا, پورے دن روزہ رکھا کرے گا, اور وہ ایک ایسا جو پوری زندگی فارغ رہے گا, اللہ کی عبادت کرے گا. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آئے, یہ صحابہ باہر نکل چکے تھے. نبی کی بیویوں نے بتایا اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فلاں آئے تھے اور اس طرح پوچھ رہے تھے, اور پھر یوں انہوں نے عہد کیا اور چلے گئے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً باہر نکلے ان کی تلاش میں, کہاں ہے وہ تین. تو راستے میں جاتے ہوئے ان کو پا لیا اور روکا اور فرمایا انتم الذین قلتم کذا وکذا, تم ہی وہ ہو جو میرے گھر میں گئے تھے اور اس طرح باتیں بنا کر آئے ہو کہ پوری رات نفل پڑھا کریں گے, پورے دن روزہ رکھا کریں گے, میں نکاح اور شادی ہی نہیں کروں گا, اس طرح باتیں بنا کر آیا. انہوں نے سمجھا کہ شاید شاباشی ملے. تو فرمائے بھائی واہ کیا حوصلے ہیں تمہارے. انہوں نے خیال کیا ہوگا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارا یہ عزم, تمہارے یہ ارادے میری سنت کے خلاف ہے, میرے طریقے کے خلاف ہے. پھر اپنے بارے میں فرمایا اما انا فارقد واصلی الليل, میں رات میں نماز بھی پڑھتا ہوں, آرام بھی کرتا ہوں, اور تم یہ طے کر رہے ہو کہ رات بھر نماز پڑھنی ہے, تو تمہارا طریقہ میرے طریقے کے خلاف ہے. اما انا فاصوم وافطر, میں جو دن آتے ہیں کبھی روزہ بھی رکھتا ہوں, کبھی بغیر روزے کے بھی رہتا ہوں, نفلی روزے. ایک مہینہ رمضان کو مطلب روزہ رکھنا ہی رکھنا ہے, باقی 11 مہینے میں کبھی روزہ رکھتا ہوں, کبھی نفل اور کبھی روزہ نہیں رکھتا ہوں. اور تم یہ طے کر رہے ہو کہ ہمیشہ تمام دنوں میں روزہ رکھو گے, تمہارا یہ فیصلہ, تمہارا یہ ارادہ میری سنت کے خلاف. اور میں شادی بھی کرتا ہوں اور تم یہ طے کر رہے ہو کہ شادی نہیں کریں. تب آپ نے وہ جملہ فرمایا جو آپ نے سب نے سنا ہے, اور جن کا نکاح ہوا ہے انہوں نے تو ضرور سنا ہے. حاجی صاحب پڑھتا ہے فمن رغب عن سنتی فلیس منی, فمن رغب عن سنتی, یہ اس موقع کا جملہ ہے. فمن رغب عن سنتی فلیس منی, جس نے میری سنت سے منہ موڑا, اعراض کیا, اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں. دیکھنے میں کتنے اچھے ارادے ہیں, لیکن میری سنت سے ہٹ گئے, اس لیے کوئی تعلق مجھ سے نہیں. ایک حدیث کا خلاصہ میں نے آپ کو سنا ہے. اس میں غور کرنے کی بات یہ ہے کہ جب وہ 3 شخص ایسا پختہ ارادہ کر رہے ہیں تو اللہ کے حقوق میں وہ مضبوط ہو گئے. اللہ کا حق ادا کریں گے, نماز پڑھیں گے, روزہ رکھیں گے, بڑا حق ادا کر رہے ہیں اللہ کا, لیکن مخلوق کے حقوق میں کمزور پڑیں گے, اس لیے رسول اللہ نے اس کو برداشت نہیں کرا. یہ ناانصافی ہو. جب پوری رات نفل پڑھے گا تو بیوی کے پاس کب جائے گا, اس کا بھی حق ہے, اس کی مزاج پرسی بھی کرنی ہے, اس کی ضرورت بھی پوری کرنی ہے. اب پوری رات حضرت کی نفل پڑھ رہا ہے تو بیوی کا حق کب ادا کرے گا. یہ ناانصافی ہو رہی ہے. اگر زندگی کے تمام دنوں میں روزہ رکھو گے تو سوکھ کر لکڑی ہو جاؤ.
تو کیا کماؤ گے, کیا کھلاؤ گے, اولاد کی تربیت کیا کرو گے؟ کبھی موقع جہاد آئے گا تو تلوار نہیں اٹھے گی, یہ حقوق مارے جا رہے. سمجھ رہے بات؟ اس سے سمجھ میں آیا کہ اگر کوئی آدمی کسی ایک کے حق کی ادائیگی میں اتنا مضبوط ہو جائے کہ دوسرا حق مارا جا رہا ہے, وہ شخص بے دین کہلاتا ہے. مثلا اللہ کے حق کی ادائیگی میں بڑا مضبوط ہے, لیکن مخلوق کی حق کی ادائیگی میں کمزور پڑ گیا تو روز قیامت کا وہ غریب اور مفلس تک ناکام آدمی. یاد ہے وہ حدیث آپ کو سنی ہوگی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتدرون من المفلس, ارے جانتے ہو غریب کس کو کہتے ہیں؟ صحابہ سے پوچھا, جانتے ہو فقیر اور غریب کس کو کہتے ہیں؟ حضرات صحابہ کرام نے وہی جواب دیا جو آپ کے دماغ میں آ رہا ہو, بس غریب تو وہی جب پھر پیسہ نہ ہو, یہی تو کہو گے جس کے پاس مکان نہیں ہے, پیسہ نہیں ہے اور دولت نہیں ہے, گاڑی نہیں ہے, وہ غریب آدمی. تو صحابہ نے کہا المفلس فینا من لا درہم لہ ولا متاع, اللہ کے نبی ہم نے غریب اور فقیر وہ شخص ہے جس کے پاس پیسہ نہیں ہے, درہم نہیں ہے, ساز و سامان نہیں ہے, وہ غریب ہے. آپ فرمائیے والا مفلس نہیں, یہ مفلس نہیں ہے, پھر کون؟ اب اس جواب کو دھیان کرو اور میری بات کو سمجھو. فرمایا آخرت کا غریب, آخرت کا مفلس وہ شخص ہے جو ڈھیر ساری نماز, ڈھیر ساری تسبیحات, ڈھیر سارے چلے اور 4 مہینے, حدیث میں اگر یہ لفظ نہیں ہے لیکن محاورہ استعمال کر رہا ہوں کہ ڈھیر ساری تسبیحات, قرآن کی تلاوت, نماز, چلے اور 4 مہینے, پتہ نہیں کیا کیا نیکیوں کا انبار لے کر جائے, ذخیرہ لے کر پہنچا ایک آدمی. لیکن ان تمام نیکیوں کے ساتھ ساتھ اس نے یہ بھی کر رکھا ہے کہ کسی کو تھپڑ مارا, کسی کا خون بہایا, کسی کی غیبت کی, کسی پہ بہتان باندھا, یہ بھی کر رکھا ہے. اب میدان محشر میں سب اکٹھے ہوئے اور اللہ نے یہ قسم کھا رکھی ہے کہ کسی ایسے آدمی کو جنت میں نہیں بھیجوں گا جس کے سر پر کسی کا کوئی حق باقی نہ. یہ قسم کھائی ہوئی اللہ نے. بیچ میں ایک حدیث اور سناؤں, اگر کسی کے ذمے کوئی حق ہے تو اللہ نے قسم کھائی ہے اس حق والے کا حق دلوا کر رہوں گا. فضائل اعمال میں سن رکھی ہوگی حدیث کہ بے سینگ والی بکری کو سینگ دیے جائیں گے تاکہ وہ سینگ مار سکے اس سینگ والی کو جس نے دنیا میں اس کو سینگ مارا. حالانکہ کے ذمہ نماز روزہ کچھ نہیں ہے, لیکن اللہ اپنے انصاف کو دکھائے گا کہ غیر مکلف مخلوق میں بھی ہم برابری قائم کر رہے ہیں, یہاں بھی ہم انصاف کر رہے ہیں, ایک دوسرے کے حقوق پورے کروا رہے ہیں. تو انسان تو مکلف ہے, نماز کا بھی, روزے کا بھی, دین کا بھی, پورا قرآن کا بھی. اگر انہوں نے ایک دوسرے کا حق مارے ہوں گے تو وہ کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں؟ یہ شخص بہت ساری نماز, روزے, زکات خوب لے کر گیا ہے, کسی کو تھپڑ, کسی کی غیبت کی ہے, کسی کو کچھ اور کر رکھا ہے. اب اللہ تعالیٰ عدل قائم کر رہے ہیں, حقوق والے کھڑے ہو جائیں گے. اے اللہ یہ حاجی صاحب ہیں, یہ مولانا صاحب ہیں, یہ جماعت والے ہیں, یہ فلاں صاحب ہیں, یہ صوفی صاحب ہیں, انہوں نے مجھے تھپڑ مارا تھا, انہوں نے مجھے میری غیبت کی تھی, انہوں نے فلاں کیا تھا, میرا مال دبا دیا تھا, میرا قرضہ نہیں دیا. تو خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی نیکیاں لے کر ان کو دے دے. بھائی تجھے تھپڑ مارا تھا, اس کی نماز دے دے. بھائی تجھے تیری غیبت کی تھی, اس کے روزے تو دے دے. تو اس کی نیکیاں سب بڑھ جائیں گی ان حق والوں. ابھی 2-4 اور کھڑے رہ جائیں گے, صاحب ہمارا بھی تو اس کے ذمہ فلاں فلاں حق ہے, نیکیاں ختم ہو گئی. اب اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ان حق والوں کے گناہ اس مولانا صاحب کے سر پر رکھو, اس حاجی صاحب کے سر پر رکھو. نیکیاں اس کو ختم ہو گئی, ان کے گناہ لے کر اس کے سر پر ڈالو اور پھر اس کو جہنم میں دھکیلو. حضور فرمائے یہ آدمی مفلس ہے, یہ ہے غریب. یہاں بھی غور کرو, نماز لے کر گیا, روزہ لے کر گیا, زکات لے کر گیا, صدقہ لے کر گیا, یہ اللہ کے خوب حقوق جمع کیے اس نے اور خوب حق کی ادائیگی کی, لیکن بندوں کے حق میں کمزور ہے تو آخرت کا وہ مفلس اور محتاج بن گیا. اس کی جو ترازو کا کانٹا وہ بیچ میں نہیں رہا, اللہ کی طرف جھک گیا, مخلوق کی طرف ڈنڈی مار دی. بالکل یہی اصول یاد رکھ لینا بھی یہاں آ کر کہ اللہ تعالیٰ نے جو کتاب ہمیں دی ہے جس کو ہم قرآن کہتے ہیں, اس کے بھی ہمارے ذمے 5 حقوق ہیں. اب آ رہا ہوں میں تفصیل, اس کے بھی ہمارے ذمے 5 حقوق ہیں. اگر ہم نے وہ 5 حق ادا نہیں کیے تو ہمارا باپ بھی دیندار نہیں, دھوکے مت رہے. 5 حقوق.
5 हुकूक पूरा होंगे, बयान पूरा हो जाएगा, तफसीर पूरी होगी। नंबर 1, पहला हक, अल्लाह की किताब पर ईमान लाना। ईमान लाने का क्या मतलब है? ये मानना कि ये कुरान अल्लाह की किताब है और आखिरी किताब है, अब इसके बाद कोई नई किताब नाजिल नहीं होगी। फिर इसके 2 दर्जे हैं। एक जबान से इकरार करना, वो तो हमारा अंदर है, सब मानते हैं कि अल्लाह की किताब है, कुरान अल्लाह की किताब है, मोहम्मद रसूलुल्लाह पे नाजिल हुई, कोई अजमत वाली किताब, सब मानते हैं। जबानी इकरार कर लेने से कोई शख्स इस्लाम के दायरे में दाखिल हो सकता है, दुनियावी अहकाम के एतबार से लोग उसको मुसलमान मानेंगे, इसलिए वो कुरान को अल्लाह की किताब मानता है, जबान से इकरार कर रहा है, लोग उसको मुसलमान मानेंगे। अगर उसका इंतकाल होगा तो नमाज जनाजा पढ़ी जाएगी, उसको कब्रिस्तान में दफन किया जाएगा। यह दायरा इस्लाम में दाखिल हो जाना, जबानी इकरार। इसका दूसरा दर्जा है दिल से यकीन करना। दिल से यकीन करना ईमान के लिए दूसरा हिस्सा है, दिल से यकीन करना। और यकीन करने का मतलब यह है कि आदमी अपनी जिंदगी को कुरान के अवामिर और नवाही के मुताबिक ढाल दे। जिन जिन चीजों को करने के लिए कुरान कहता है उनको करने लगे, और जिन जिन चीजों से कुरान रोकता है उनसे रुक जाए, तो समझो कि इसका किताबुल्लाह पर यकीन है, कुरान पर यकीन है। ये क्यों कह रहा हूं? इसलिए इंसान की फितरत अल्लाह ने ये बनाई है कि वो यकीन के खिलाफ इक़दाम नहीं करता, यकीन के खिलाफ कदम नहीं उठा सकता। इंसान की फितरत कुछ ऐसी बनाई अल्लाह ताला ने। मसलन उसको यकीन है कि आग जलाती है, तो कोई पागल ऐसा नहीं जो अपना आप को आग में कूदा दे। उसको यकीन है कि सांप डसेगा तो जहर चढ़ेगा और मैं मरूंगा, तो कोई नादान ऐसा नहीं है कि उस सांप की उंगली और अपनी उंगली सांप के मुंह में दे दे, इसलिए कि उसको यकीन है। तो यकीन के खिलाफ इक़दाम नहीं करेगा, यकीन के खिलाफ कदम नहीं उठाएगा। उसको मालूम है कि शेर एक दरिंदा है, अगर सामने आ गया तो फाड़ देगा, चीर देगा मुझे, तो कोई ऐसा नहीं जो अपने आप को शेर के सामने खड़ा कर, भागते हैं, दूर चले जाते हैं, छुपने की कोशिश करते हैं। क्यों? यकीन है कि ये मेरी जान ले लेगा, तो यकीन के खिलाफ कदम नहीं उठाएगा। जब ये कायदा आपने याद कर लिया कि यकीन जब पैदा होता है तो आदमी यकीन के खिलाफ कदम नहीं उठाता है, तो अब हुक्म समझो, जब कुरान पर यकीन है कि अल्लाह की किताब है, तो होना ये चाहिए कि जिन चीजों का अल्लाह ने वादा किया ईमान वालों से, उन वादों की तलब में मुमिन लग जाए, और जिन चीजों की वईद सुनाई है, धमकी सुनाई है, उनसे बचने की कोशिश करने लग जाए, तो समझो कि इस आदमी का कुरान पर यकीन है। लेकिन हमारी जिंदगी में ये बात नहीं मिलती, तो यूं ही कहा जाए कि सिर्फ इकरार लिसानी मौजूद है, तस्दीक बिल्कल्ब जिसको कहते हैं, दिल से यकीन पुख्तगी को नहीं। अगर यकीन होता है तो हरगिज़ हम लोग कुरान के हुक्मों के खिलाफ कदम नहीं उठाते। कुरान मना करता है झूठ बोलने से, कुरान मना करता है गीबत करने से, कुरान मना करता है ज़िना करने से, कुरान मना करता है बेहयाई बातों से। अगर यकीन है तो इनसे बचना चाहिए। कुरान वादा करता है जन्नत का, हूरों का, नियामतों का, अगर यकीन था तो उसकी तलब में लग जाना चाहिए। जैसे मजदूर सुबह से शाम तक मेहनत करता है, कोशिश करता है, क्यों? उसको यकीन है कि हफ्ते में 15 दिन में मुझे तनख्वाह मिलेगी, इसकी उजरत मिलेगी, तो हर मशक्कत बर्दाश्त करता है। अगर अल्लाह के वादों पर यकीन था तो हमें भी उन वादों की तलब में और कोशिश में लग जाना चाहिए। और इतनी बड़ी बात मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद ये बात इरशाद फरमाई। आपने इरशाद फरमाया, मा आमना बिल कुरान मन इस्तहल्ल महरिमहु, मा आमना बिल कुरान, उस शख्स का कुरान पर ईमान ही नहीं है जो उसके हराम किए हुए को हलाल समझता हो, हलाल समझ के खाता और पीता हो, उन हरामों से बचता ना हो, उसका ईमान ही कुरान पे नहीं। ये नबी फरमाते। तो ईमान बिल कुरान का एक दर्जा है जबान से इकरार कर लेना, वो सब अहले ईमान में मुसलमानों में मिलता है। एक होता है तस्दीक बिल कल्ब, दिल से यकीन करना, और यकीन का मतलब होता है यकीन के खिलाफ आदमी कदम नहीं उठाता। अगर वो करने की चीज होती है तो उसकी तरफ दौड़ता है, और अगर वो रुकने की चीज होती है तो उससे रुकता है। ये यकीन की कैफियत होती है।
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی بتایا کہ ایمان بالقرآن کیا ہوتا ہے. ارشاد فرمایا القرآن انزل القرآن على 5 اوجه حلال وحرام ومحکم ومتشابہ وامثال. فرمایا اگر قرآن کو بانٹنا چاہو، تقسیم کرنا چاہو، تو پورے قرآن میں 5 طرح کے مضمون تمہیں ملے. 5 طرح کے مسائل کہہ لیجیے، مضمون کہہ لیجیے، عنوان کہہ لیجیے، 5 طرح کی باتیں ملیں گی. مثلا حرام ہونے کا علم ہوگا، کچھ آیتیں وہ ہیں جن سے پتہ چلے گا فلاں فلاں چیزیں حرام. ایسی آیات سے پتہ چلے گا، قرآن سے پتہ چلے گا فلاں فلاں چیز حلال ہے. تو حرام اور حلال اس کا علم حاصل ہوتا ہے قرآن سے. نمبر 3 اور 4 محکم اور متشابہ. قرآن میں کچھ آیتیں وہ ہیں جن کا مطلب بالکل صاف ہے، تھوڑا پڑھا لکھا آدمی بھی سمجھ جاتا ہے. محکم ان آیتوں کو کہتے ہیں. اور چوتھی چیز وہ ہے متشابہ، جن کی مراد کو ہر کوئی نہیں سمجھ پاتے، جن کے مطلب کو بڑے سے بڑا عالم بھی نہیں سمجھ پاتے، ان کو متشابہ کہتے ہیں. جیسا ابھی پہلا پارہ شروع ہوگا الف لام میم، الف لام میم. یہ پہلی آیت ہے لیکن اس کا کوئی مطلب نہیں جانتا ساری دنیا. اس کو کہتے ہیں متشابہ. اور بھی چیزیں ہیں، جب تفسیر شروع ہوگی تو آہستہ آہستہ سامنے آ جائیں گے. تو قرآن کا ایک حصہ وہ ہے جو حلال کو بتائے گا، قرآن کا ایک حصہ وہ ہے جو حرام کو بتائے گا، قرآن کا ایک حصہ وہ ہے جو آسانی سے سب سمجھ لیں گے، قرآن کا ایک حصہ وہ بھی ہے جو کسی کی سمجھ میں نہیں آتا، ان کا ترجمہ یا ان کی مراد، ان کے مطلب تک ہر کوئی نہیں پہنچ پائے گا. اور آخری چیز ہے امثال. قرآن میں پچھلی امتوں کے حالات اور واقعات بھی بیان کیے گئے ہیں. یہ 5 طرح کا مضمون تمہیں قرآن میں نظر آئے گا. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں فَعْمَلُوا بِالْحَلَالِ وَاجْتَنِبُوا الْحَرَامَ. اے لوگوں، قرآن پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن جس چیز کو حلال کہے اس کو استعمال کرو، قرآن جس چیز کو حرام کہے اس سے بچو. قرآن کا جو محکم حصہ ہے جو ہر ایک کی سمجھ میں آتا ہے اس کی اتباع کرو، اس کے پیچھے چلو. اور جو متشابہ حصہ ہے جس کو سمجھ میں نہیں آتا اس پر ایمان لاؤ. اور جو واقعات اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ان سے عبرت حاصل کرو. یہ پورا قرآن کے تعلق سے خلاصہ حضور نے سنا. اب امت کا کتنا بڑا طبقہ ایسا ہے جو قرآن کی حرام کی ہوئی چیزوں سے نہیں بچتا ہے، وہ کس بات کے ایمان رکھنے والا ہے؟ ٹٹو وہ کاٹیں گے، زنا وہ کریں گے، شراب وہ پیئیں گے، جھوٹ وہ بولیں گے، ماں باپ کی نافرمانی وہ کریں گے، قتل وہ کر دیں گے. یہ کیا ہے؟ یہ قرآن نے سب حرام قرار دیا ہے اور وہ اقدام کر رہا ہے، وہ ان سب کاموں کا ارتکاب کر رہا ہے. تو ایسا شخص قرآن پر ایمان رکھنے والا نہیں مانا جاتا، چاہے اقراری لسان کی وجہ سے دائرہ اسلام میں ضرور آ جائے، وہ بھی دنیاوی اعتبار سے. تو قرآن کریم کا پہلا حق ہے قرآن پر ایمان لانا کہ وہ اللہ کی کتاب ہے، سچی کتاب ہے، جیسی نازل ہوئی تھی ویسی موجود ہے، اس میں کوئی زبر زیر کی تبدیلی نہیں ہوئی ہے. پھر اس کے حلال کو حلال جانے، اس کے حرام سے بچے، محکم پر اتباع کرے، متشابہ پر ایمان لائے. اس طرح قرآن کو ماننا یہ ایمان بالقرآن، یہ پہلا حصہ ہے اللہ کے کلام کا حق کا. اور دوسرا حق اس کا یہ ہے جب ایمان پیدا ہو گیا کہ اللہ کی کتاب ہے اور ہماری ہدایت کے لیے نازل ہوا ہے، تو اب قرآن کا دوسرا حق یہ ہے کہ آدمی اس کی تلاوت کا اہتمام کرے. یہ دوسرا حق ہے. اس لیے سنا رہا ہوں تاکہ اندازہ ہو جائے کہ ہم قرآن کا کہاں تک حق ادا کر پا رہے ہیں، اور تفسیر کا حق کا لگ رہا ہے تو وہ کیوں لگ رہا ہے، اس پر بات آئے گی. تو دوسرا حق یہ ہے کہ قرآن کی تلاوت کا اہتمام کیا جائے. اللہ تعالیٰ نے خود اس کا عمل فرمایا، خود اس کا حکم دیا. اتل ما اوحی الیک من الکتاب، ابھی وہ مفتی صاحب سنا رہے ہیں، اتل ما اوحی الیک من الکتاب، جو کتاب تمہاری طرف وحی کی گئی ہے اس کی تلاوت کیا کرو. الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ، جن لوگوں کو کتاب دی گئی ہے وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں. اور بھی بہت سی نصوص، بہت سی آیات میں ہیں. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی امر فرمایا اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. اے لوگوں قرآن پڑھا کرو، قرآن کی تلاوت کیا کرو،
قرآن کی تلاوت کرنا ایک ایسا عمل ہے کہ اس کی وجہ سے یہ قرآن تمہارے لیے سفارشی بن کر آئے گا۔ پھر اس تلاوت کے حقوق الگ الگ، آدمی کیسے بیٹھے کس طرح تلاوت کرے گا، اس کے آداب ہیں، ادھر جہاں میں بات دوسری طرف جائے گی لمبی ہو جائے گی۔ تو دوسرا حق ہے قرآن کی تلاوت کرنا، یہ خود ایک عمل ہے۔ اب ہماری زندگی میں آپ غور کریں کہ اس تلاوت کے لیے ہم کتنا وقت نکال پاتے ہیں، روزانہ کی تلاوت ہم کرتے ہیں کہ نہیں کرتے۔ اکثریت تو ان لوگوں کی ہے جو قرآن ناظرہ بھی پڑھنا نہیں جانتے۔ میں آپ کے بارے میں نہیں کہہ رہا، امت مسلمہ کے بارے میں اکثریت ان کی ہے جو ظاہری اور ناظرہ کے اعتبار سے قرآن نہیں پڑھ سکتے، اور جو ناظرہ پڑھ بھی سکتے ہیں وہ ٹائم نہیں دیتے، صرف رمضان میں وقت دے دیتے ہیں۔ رمضان میں 2 قرآن 3 قرآن 4 قرآن ختم کر لیتے ہیں اور بڑا فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہم نے تلاوت کر دی، لیکن صرف رمضان میں ہی تلاوت کا حکم نہیں ہے، 12 مہینے تک قرآن کی تلاوت یہ اللہ نے حکم فرمایا۔ پھر اس کے فوائد بیان کیے گئے حدیث میں۔ اگر زندہ رہنا چاہتے ہو روحانی اعتبار سے، ایمانی اعتبار سے، اگر زندگی چاہتے ہو تو قرآن کی تلاوت اس کے لیے لازم ہے۔ اگر قرآن سے ہٹو گے تو تمہاری روح مر جائے گی۔ جیسے ہم اپنے اس جسم کو تازہ رکھنا چاہتے ہیں، زندہ رکھنا چاہتے ہیں، صحت مند رکھنا چاہتے ہیں، تو صبح بھی دوپہر بھی شام کو اس کو خوراک دیتے ہیں، وقت پر کھانا کھائیں گے، وقت پر پانی پئیں گے، ضرورت پڑے گی تو ٹیبلٹ بھی لیں گے، کرتے ہیں آپ اس جسم کو زندہ رکھنے کے لیے، تازہ رکھنے کے لیے جس طرح اس کو غذا دینی پڑتی ہے، ایسے ہی اپنی روح کو تازہ اور زندہ رکھنے کے لیے اللہ کا کلام پڑھنا ضروری ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو بہترین عبادت قرار دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مشہور ہے، مجھے یاد آ رہی ہے، نبی نے ارشاد فرمایا خیر عبادت امتی تلاوت القرآن، بعض روایت میں افضل عبادت امتی تلاوت القرآن، میری امت کی بہترین عبادت قرآن کی تلاوت، بہترین عبادت۔ اور ہم بہترین عبادت کس کو سمجھتے ہیں؟ نماز پڑھ لینے کو، تسبیح پڑھ لینے کو، کسی کو بہترین سمجھ لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے میری امت کی بہترین عبادت تلاوت قرآن، ایک ایک حرف پر آپ کو نیکی ملے گی۔ من قرأ القرآن فلہ بہ حسنۃ، من قرأ القرآن، جس نے قرآن کی تلاوت کی تو اس کو قرآن کے ہر حرف کے بدلے میں ایک ایک نیکی، والحسنۃ بعشر امثالها، اور ایک نیکی 10 گنا ہو کر آئے گی روز قیامت۔ تو کتنی نیکی اکٹھا کرے گا بندہ؟ تو اگر تازہ رکھنا چاہتے ہو اپنے روح کو، اللہ سے تعلق مضبوط رہے، نماز پڑھنے میں، اللہ کا نام لینے میں من لگے، تو اس کے لیے تلاوت قرآن ضروری ہے۔ نبی نے ارشاد فرمایا ان هذه القلوب تصدع كما يصدع الحديد اذا اصابه الماء، تمہارے سینوں میں جو دل اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں یہ دل بھی زنگ آلود ہوتے ہیں، ان پہ بھی زنگ لگتا ہے۔ تو صحابہ پوچھا اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوہے پر زنگ لگتا ہے اس کو چھڑانا ہم جانتے ہیں، پھر ایک بار سے رگڑ دیں گے، طلب کر دیں گے، لوہا محفوظ ہو جاتا ہے، پھر سے اس میں طاقت آ جاتی ہے۔ اگر ہمارے دلوں پر زنگ لگتا ہے تو وہ کیسے چھوٹتا ہے، اس کو کیسے صاف کیا جاتا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تلاوت القرآن وکثرت ذکر الموت، ارشاد فرمایا اگر دلوں کو تازہ کرنا چاہتے ہو، دل مر گئے ان کو زندہ کرنا چاہتے ہو، ان پر زنگ لگ گیا اس کو چھڑانا چاہتے ہو، تو قرآن کی تلاوت کرو اور موت کو کثرت سے۔ اللہ نے اپنی تلاوت میں تاثیر رکھی کہ مردہ دل زندہ ہو جاتا ہے، مری ہوئی روحانیت جاگ جاتی ہے، لیکن ہم اس قرآن کے قریب ہیں۔ تو پہلا حق ہے اللہ کی کتاب پر ایمان لانا، دوسرا حق ہے اللہ کی اس کتاب کی تلاوت۔ ہر مرد، ہر عورت، جوان اور بوڑھا، ہر ایک پر ضروری ہے کہ وہ روزانہ کا ایک معمول بنائے تلاوت قرآن۔ کچھ نہیں تو کم از کم 1 ورق 2 ورق روزانہ پڑھیں۔ دن کی شروعات اس طرح ہے۔ اور تیسرا حق یہ ہے ایمان، نمبر 2 تلاوت۔ جب تم ایمان لیا ہے، قرآن کو پڑھ بھی رہے ہو، اب تیسرا حق یہ ہے کہ اس کو سمجھو، فہم قرآن، اس کو سمجھنے کی کوشش کرو، طوطے کی طرح رٹنے سے حاصل کیا۔
ٹھیک ہے نیکی مل جائے گی, ثواب مل جائے گا, لیکن اللہ نے جس مقصد کے لیے قرآن نازل کیا ہے وہ سمجھے بغیر کیسا حاصل ہوگا؟ تو تیسرا حق یہ ہے کہ اس کو سمجھنا ہے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ کیا فرما ہے, اللہ کیا چاہتے ہیں, کن چیزوں سے روکا گیا ہے, اس آیت کا مفہوم کیا ہے, یہ تیسرا حق بنتا ہے فہم. اس کو تم کہیں گے سمجھ, قرآن کو سمجھنا یہ اس کا تیسرا حق. ایمان لانا بنیادی حق ہے, تلاوت کرنا دوسرا حق ہے, تلاوت کرنے سے نیکی بھی آپ کو ملے گی, اور تیسرا حق ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا. سمجھیں گے کیسے؟ تھوڑی بہت آپ کو عربی سیکھنی پڑے گی, تو آپ عربی سیکھ لیں گے تو موٹا موٹا سا مطلب مفہوم آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. لیکن سیکھیں گے جب اپنا آپ کو